نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورہ غافر ہماری چل رہی ہے، ہم نے اس کی 37 آیاز کر لی ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فرعون کی قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور جو ہم نے لاسٹ کلاس میں جہاں پہ ہم نے آیا نمبر 37 پہ جہاں پہ ہم رکے تھے، اس میں ایک مرد مومن کا ذکر ہوا تھا جو کہ فرعون کے دربار میں تھے، اور انہوں نے اپنا ایمان ابھی تک چھپایا ہوا تھا، لیکن جب بات یہاں تک پہنچی، جب اس کے فرعون کے مظالم بڑھ گئے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے کہا کہ اب تم مجھے اجازت دو کہ میں پھر حضرت موسیٰ کو قتل کر دوں، تب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کی جو باقاعدہ تقریر ہے جو کہ قرآن میں ریکارڈ ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی قدردان ہے، آپ یہ دیکھیں کیا جتنے ہزار سال بعد بھی ہم یہ جو ان کے کہے ہوئے الفاظ تھے، جو ان کی جرت تھی، جو کہ انہوں نے فرعون کے دربار میں، جو وہ جانتے تھے کہ یہ کس طرح کی سزائیں دیتا ہے یا کس طرح کا معاملات کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایمان لے آتے ہیں یا اپنے ایمان کا باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں حضرت آسیہ کے بارے میں بھی، اور ہم اس کے علاوہ بھی ایک اور عورت کا واقعہ جو کہ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے بچوں کو اس نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ جو لوگ بھی اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ کتنی سخت معاملہ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے، اور کیونکہ وہ اس کے درباریوں میں سے تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے تو ان کے ساتھ تو اور بھی کہیں زیادہ یہ چانسز تھے کہ ان کے ساتھ تو اور بھی زیادہ وہ سخت معاملہ کرتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں اپنے درباریوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بھی چیز پڑھی تھی کہ اب وہ کمزور پڑنا شروع ہو گیا تھا، وہ اسے یہ چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا جو یہ لفظ ہے کہ اب بس مجھے اجازت، مطلب میں یہ کام کر گزرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دوں، کیونکہ وہ نظر اسے آ رہا تھا کہ اب یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کے دلوں میں اثر کرنا شروع ہو چکی ہے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا شروع ہو چکی ہے۔ تو اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے اور دربار میں انہوں نے یہ سارے الفاظ کہے، یہ پوری تقریر جو کہ اس کے اندر ریکارڈڈ ہے قرآن کے اندر، یہ پھر بھی یہ تمام کانسیکوینسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تمام نتائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ تمام باتیں کی۔ مکمل ہماری 37 آیت پہ نہیں ہوا تھا تو ہم انشاءاللہ آج وہیں سے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد۔ اور کہا اس مومن نے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا نیکی کے رستے پر، یعنی کہ جو باقی لوگ سن رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے دل کے اندر وہ روشنی، جو ایمان کی روشنی جگائی تھی، انہوں نے کہا میں تمہاری رہنمائی کروں گا سیدھے رستے کی طرف۔ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ یہ جو آیا اگلی 39 اور 40 آیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں نا تو پوری جو فارمولا ہے ہماری زندگی کا، جو پورا فلسفہ ہے ہمارے دین کا، وہ ان دو آیتوں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ برتنے کا سامان ہے، اور مستقل رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ جس نے کوئی بدی کمائی ہوگی تو اسے بدلہ ملے گا اسی کے مانند، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ مومن، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کنڈیشن ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ دنیا میں نیک لوگ بہت سارے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، چیریٹی کا کام بے تحاشا کرتے ہیں لوگ، دوسروں کی مدد کرنا، یہ سب کچھ ہے، یا اچھے اخلاق والا ہونا، یا اچھا نیک عمل کرنے والا ہونا،
لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ کنڈیشن جنت میں جانے کے لیے ہمیشہ رہے گی کہ وہ ایمان والا ہو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والا ہو، وہ روز آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہو، وہ فرشتوں پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، تقدیر پہ، قیامت کے دن پہ، ان تمام چیزوں پہ وہ ایمان رکھنے والا، یہ کنڈیشن ہمیشہ رہے گی۔ تو جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ مومن، تو وہی لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں رزق ملے گا بغیر حساب کے۔ تو پورا جو آپ یہ دیکھیے، جو دو آیتیں ہیں نا، آیت نمبر 39 اور 40، اس کے اندر تمام جو فلسفہ ہے نا، تمام جو فارمولا ہے، سادہ الفاظ میں زندگی کا جو فارمولا ہے، وہ ان دو آیتوں میں سمو دیا ہے انہوں نے۔ یہ زندگی عارضی ہے، جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو کفر کرے گا اور برے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ایک سمپل فارمولا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان کی ڈیٹیلز آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ آپ قرآن اور سنت سے جان سکتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بیٹے زندگی میں ان چیزوں کو شامل کرنا بہت آسان ہے، اور خاص کر جو اس دین کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے نا، جو ولنگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہم یہ کانسیپٹ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو جس طرف اپنا رستہ بنانا چاہے گا نا، وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی جائے، جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن یہاں پر جو بھی انسان جو بھی آپشن لے گا نا، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی برا کام کرنا چاہے گا تو اس کو گھسیٹ لیا جائے گا، یا کوئی شرک کرنا چاہے گا اور کسی بت کو سجدہ کرے گا تو اس کی گریبان سے فرشتے پکڑ کے کھڑا کر دیں گے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو جس طرف جس رستے پہ چل رہا ہوگا اس کے لیے وہ رستہ آسان کر دیا جائے گا۔ یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، مرنے کے بعد صحیح پتہ چلے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی زندگی کا جو بھی فیصلہ لیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق لیں، اور یہ بہت آسان ہے اس لحاظ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں کہ جو ہی آپ کی زندگی میں کوئی معاملہ آئے، آپ فوراً اس کا ریفرنس دیکھیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ نے اپنی زندگی میں اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا۔ چاہے وہ آپ کی شادی کا معاملہ ہے، چاہے وہ آپ کی تعلیم کا معاملہ ہے، چاہے وہ آپ کے کھانے پینے کا، رہن سہن کا، روزی کمانے کا، کسی چیز کا معاملہ ہے، والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہونا چاہیے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہونا چاہیے، آپ کے رحمی رشتے کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، آپ کو زکوٰۃ کیسے دینی ہے، آپ کو صدقات کس طرح دینے ہیں، آپ کو اذکار کیا کرتے رہنا ہے، نماز کے معاملے، ہر چیز دین میں دی گئی ہے۔ آپ نے کرنا یہ، اور یہ آپ کو بار بار نہیں کرنا پڑے گا، نالج تو بڑھتی رہتی ہے نا، جو ہی آپ کسی چیز کے بارے میں پڑھیں گے آپ کے وہ اسٹور ہو جائے گی نالج، اور آپ نے اس کے اوپر سیدھا عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ آپ نے حق کی تلاش کی، کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کی، آپ کا وہ ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ ملٹی پلائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو سمپل فارمولا ہے یہ، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ انسان اس زندگی کو عارضی سمجھ لے، یہ ٹیمپریری لائف ہے، یہاں کا پانا نہ پانا ہے، نہ یہاں کا کھونا کھونا ہے۔ آپ بڑی سے بڑی چیز، بڑی سے بڑی ڈگری، بڑی سے بڑا گھر، بڑی سے بڑی گاڑی، کیسا ہی زندگی گزار لیں، آپ نے مر جانا ہے۔ ٹیمپریری چیزیں، مٹیریل چیزیں ہیں، ان کی خوشی صرف چند دن رہتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لیٹسٹ موبائل لے لیں، چند دنوں کے بعد وہ کسی بیڈ پہ کسی کمرے کے کونے میں پڑا ہوا ملے گا آپ کو۔ آپ مہنگے سے مہنگا جوڑا لے لیں، ایک دن ایک دفعہ پہننے کے بعد دوسری دفعہ وہ ایک پرانا جوڑا ہے۔ آپ کچھ بھی، آپ کے بڑے سے بڑا شاندار گھر لے لیں، ایک ہفتے بعد وہ گھر پرانا ہوگا، آپ اس میں وہاں پہ رہ رہے ہوں گے، اس طرح سو رہے ہوں گے، ایک کمرے میں جا کے کھا رہے ہوں گے، ایک کمرے میں جا کے نہا رہے ہوں گے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ٹیمپریری ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے انسان ایمان لائے، نیک عمل کرے۔ یہ بات ہمیں ہر جگہ پر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور جو کفر کریں گے اور برے کام کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم میں۔ ان دو آیتوں میں اتنے خوبصورت طریقے سے اتنا یہ سمپل فارمولا انہوں نے ہمیں بتا دیا
है ना? सिंपल है कि नहीं? क्या ख्याल है आप लोगों का? यस मैम। तो वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या वजह है कि इंसान इस तरफ नहीं आता? शायद मैम हमें ना खौफ हो जाता है, हम दुनिया की चीजों से इतना खुद को ना अटैच कर लेते हैं कि हम्म। फिर ना हमें बहुत ज्यादा खौफ होने लगता है कि लाइक ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर ना वो हिदायत का एसेंस मौजूद होता है, हम्म। कुछ अच्छा एक एसेंस मौजूद होता है और हमें वो आयतें हिट भी कर रही होती हैं। हम हम्म। सोचते भी हैं उस बारे में, लेकिन एट अ टाइम हमें ये विश्वास आता है कि अच्छा वो करोगे तो ये तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो कंफर्ट हम्म। जोन है तुम्हारा। हम्म। फजर की नमाज के लिए उठोगी तो नींद तो छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें बेड से तो उठना हम्म। पड़ेगा। तो हम्म। वो जो कंफर्ट जोन होता है ना वो हम छोड़ नहीं पाते। एग्जैक्टली, इस दुनियावी कंफर्ट को हम छोड़ नहीं पाते, बिल्कुल आपने सही कहा। फिर पीयर प्रेशर्स बहुत और ज्यादा है। जी जी और बताइए। मैम डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बार बार भूल जाते हैं, है ना? इसीलिए शायद हमें इतना ज्यादा कुरान पढ़ने का हुक्म आप हदीस में देखेंगे हमें बारहा मिलेगा। नमाज बेसिकली आप ये देखें ना, हमें 5 टाइम हमें कनेक्टेड रखती है अल्लाह सुब्हानहू तआला से। ये इसीलिए ये रिमाइंडर्स हैं। इसीलिए जब आप अल्लाह ताला हर चीज जिसमें आप देखें, अगर आप उसको अल्लाह ताला की आयत के तौर पे देखें, अल्लाह ताला की निशानी के तौर पे देखें, चाहे वो घर के अंदर रखा हुआ एक पौधा है, चाहे आप शीशे में देखें तो आपकी अपनी जात है, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, अगर आप उनको एज निशानी देखने लगेंगे तो फिर पर्सपेक्टिव चेंज होगा। डिस्ट्रैक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसको दुनिया की नज़र से चीज़ों को देख रहे होते हैं। हमें वो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद तब दिलाएंगी जब वो हमारे लिए आयात बन जाएंगी, जब वो हमारे लिए निशानियां बन जाएंगी। आपके वालिदैन आपके लिए अल्लाह की निशानी होंगे। आप उनको देखेंगे या आप उनसे कोई बात करने लगेंगे, आपके जहन में कोई सख्त बात आई, आप कुछ नाराज हैं या कोई ऐसी बात है, आपके जहन में पहली ये चीज़ आएगी कि मेरी इस बात पे पकड़ हो जाएगी अगर मैंने बुरे तरीके से बात की। या रहमी रिश्ता है, बहन भाइयों के साथ मामलात हैं, फौरन इंसान को याद ये आ जाएगा कि अगर मैं इनके साथ कतई ताल्लुक की नहीं कर सकती, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, ये मेरा रहमी रिश्ता है। या शोहर की अतात है, या बीवी का ख्याल रखना है हदीस के अंदर। तो ये तमाम चीजें हमारे लिए जब आयात बन जाएंगी ना, तब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना? आगे चलते हैं। मैम मैं एक बात यहाँ पे शेयर करूंगी। जी जी वो बताइए। ये है कि मेरा जो सबसे बड़ा फेयर है ना, वो मेरा यूनिवर्सिटी जाना होता है। हम्म। मतलब मैं एक तो वीक में जैसे वो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हो रही होती है, ठीक है, फिर उसके साथ लैब्स भी हो रही होती है 2-2 घंटे की। लाइक मतलब मुझे इतनी एंजाइटी होती है जब रात को लेटती हूँ ना, तो मेरा सिर्फ फेयर होता है कि अच्छा मैं सुबह जाऊंगी, अच्छा फिर क्या होगा, अच्छा फिर ये नहीं होगा, अच्छा फिर वो नहीं होगा, अच्छा फिर मैं मैनेज कैसे करूंगी, फिर मैं कुरान पाक को मैनेज कैसे करूंगी, मैं नमाज को किस तरह मैनेज करूंगी। वो इतना फेयर होता है कि मैं एंजाइटी में ना बिल्कुल मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। हम्म। बेटा तो ये और एक तो मुझे बड़ा मुझे पता नहीं अच्छा। क्यों बस बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है मुझे, मुझे बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं करता मुझे। मैं आपको यही बता रही हूँ कि कुछ एंजाइटी जो है ना वो हमारे दीन के अंदर प्रेज वर्दी है, यानी कि उसकी तारीफ की गई है। ये इसको कहते हैं हुस्न महमूद, यानी कि जो पसंदीदा है। इसलिए क्योंकि ये अल्लाह ताला के करीब करता है आपको। लेकिन एक लेवल तक तो ये बात ठीक रहती है बेटा, लेकिन इसको जब ये चीज़ एंजाइटी या डिप्रेशन इस तरह का एक हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो ये गलत है। तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, और ये याद रखें कि इंसान के इख्तियार में ना बहुत लिमिटेड इख्तियार है। आप अपनी तरफ से 100% देंगे, और ये याद रखेंगे कि जब कोई चीज़ छूट रही है या आपसे नहीं उतना हो पा रहा जितना कि आप करना चाहते हैं, तो ये याद रखें कि हमारी ज़ात बहुत नाकिस है। हम उस उतने हम बेऐब सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है, और ऐब इंसानों के अंदर है।
تو اس چیز کو نا ایک لیول تک تو ٹھیک ہے، یہ تو اچھی چیز ہے ایک لیول تک کہ انسان اس چیز کے اندر اس بارے میں سوچتا رہے کہ میں اپنے دین کے معاملے میں کتنا کام کر رہا ہوں، یا میرا اسلام یا میرا دین کہاں کس لیول پر ہے، اور یہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا۔ لیکن ایک لیول کے بعد اگر بہت زیادہ جو ندامت یا بہت زیادہ پریشانی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے انسان کو۔ اسی طرح اسی لیے آپ دیکھیں بارہا مغفرت کی طرف ابھی ہم جو آگے آیتیں پڑھیں گے نا، تو یہ جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے ان کا کوئی نام نہیں بتایا گیا، یہ کوئی نبی کوئی رسول نہیں تھے، لیکن یہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں جو کہ بہت بخشنے والا ہے، تو اس لیے بار بار بخشش کی طرف انوائٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں، غافر ہیں، تو اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم سے خود کوتاہیاں ہوں گی، اور ہمیں واپس پلٹ کے آنا ہے اور اپنا 100% دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جی میم۔ آگے چلتے ہیں۔ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ یہ جو میں بھی بات کر رہی تھی، تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ مطلب اپنی طرف سے ہی گھڑ لیتے نا یہ والی باتیں، تو ان کے پاس کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہوتی کہ جی یہ گائے کو خدا بنا لو، یا فلاں شخص جو ہے وہ تمہیں بچا لے گا، یا فلاں ذات جو ہے وہ تمہیں نجات دلا دے گی، یا یہ بندر ہے اس کو خدا بنا لو، یا یہ دیوی دیوتا ہیں یہ تمہارا کچھ فائدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں، ان کا کوئی علم تو نہیں ہے۔ اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف جو زبردست ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان ندامت میں واپس نہ آنا چاہے تو یہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف بلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اور یہی معاملہ ہر انسان کی عام زندگی میں جیسے کہ میں نے کہا ہونا چاہیے کہ جب ہم سے غلطی ہو جائے یا ہمیں لگے کہ پتہ نہیں ہم یہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہ ساری چیز چھوڑ دیں اور اپنا 100% دے دیں۔ وہ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ جو بار بار آتا ہے نا کہ وہ سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتے ہیں۔ تو بیٹا یہ دونوں طرف آ جاتی ہے چیز کہ اگر انسان جو برائی کا ارادہ رکھتا ہے یہ اس کے لیے ایک بڑی خوفناک بات ہے، اور وہ شخص جو کہ بھلائی خیر کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس کے پاس وہ اسباب نہیں ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں سونے کے پہاڑ میرے پاس ہو تو میں صدقہ کر دوں، لیکن اس کے پاس سونے کے پہاڑ نہیں ہے، لیکن اس کی نیت اس کے دل میں اگر یہ خیال ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں چھپے ہوئے راز بھی جانتے ہیں۔ تو یہ چیز دونوں طرف آتی ہے۔ تو بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں اس چیز کو قرآن میں منشن کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ انسان اپنا 100% دیتا ہے، اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرتا ہے، لیکن رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ایفرٹ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار۔ بلا شبہ جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے کوئی دعوت نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہم سب کو لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہی جہنمی ہیں۔ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ تو عنقریب تم یاد کرو گے یہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور یہ ہم بھی یاد کریں گے یہ باتیں جو کہ آج ہم یہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، یا ہم جو قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ ساری باتیں بیٹا ہمیں یاد رہیں گی، یہ یاد آئیں گی اس دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائیں جو کہ قیامت کی سختیاں دیکھیں یا قبر کا عذاب دیکھیں۔
لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ بتائی جا رہی ہیں کہ فیوچر میں لوگ آپس میں کر رہے ہوں گے، جو کہ ابھی آگے فرعون کی قوم کے بارے میں بھی آئے گا۔ تو ان قریب تم یاد کرو گے یہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ سچے مومن کی صفات ہے جو کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں شیئر کیا تھا، کہ ان کا پختہ ایمان ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر۔ ابھی بھی دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ کس چیز، یہ جو فرعون ہے یہ کیا کچھ لوگوں کو عذاب دے سکتا ہے، لیکن میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ پہ مکمل بھروسہ۔ اگر انسان اپنے آپ کو امیجن کرے اس پوزیشن کے اندر، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا، اور اس کے برعکس ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، ایک اچھے مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے، حق کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، چاہے مخالفت کیسی بھی ہو، آپ حق بات ضرور کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگلے بندے کو برا بھلا کہا جائے۔ آپ یہ دیکھیں انہوں نے کوئی فرعون کے بارے میں کوئی بری باتیں نہیں کی، کوئی اسے برا بھلا نہیں کہا، کوئی ایسی کوئی گالم گلوچ کچھ ایسا نہیں ہوا۔ آپ کہیں قرآن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں پڑھیں گے کہ جو جس کو دعوت دی جا رہی ہو اس کو انسلٹ کیا جا رہا ہو۔ پھر عقل مندی اور انصاف پسندی، بات کو دلیل سے کیا جائے۔ انہوں نے کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ تم پرانی جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں ان کے حالات دیکھو۔ جلد بازی اور تعصب سے بچنا، پھر تاریخ سے سبق حاصل کرنا، پچھلی امتوں کے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرنا، خود بھی اس بارے میں کانشیس رہنا کہ پچھلی قومیں جن چیزوں کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہیں، کون کون سی برائیاں تھیں جو کہ پچھلی قوموں میں تھیں اور آج بھی وہ پریکٹس ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہنی چاہیے، ان سے دعا مانگتے رہنی چاہیے، اور انکساری اور علم کی طلب۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے۔ جو خیر ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کچھ نہیں ہے۔ انسان اپنی عمل کرتا ہے، اپنی نیت کو صاف رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرتا ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور باقی جو خیر اس تک پہنچتی ہے وہ یاد رکھیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہر خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو خود غرور تو بنتا ہی نہیں۔ مجھے یقین کریں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں یا تھوڑا ایٹیٹیوڈ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، یقین کریں مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ جو لوگ ایروگینٹ ہوتے ہیں نا وہ قابل ترس ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ انہی کے لیے قابل ترس ہو سکتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ پختہ ایمان ہو، کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انسان کے اپنے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ بیڈ سے کھڑا ہو کے آگے چل سکے، اس کے پاس تو یہ بھی استطاعت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو اگلی سانس نہیں لے سکتا۔ تو تکبر تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ کس بات پہ تکبر کرے انسان؟ اللہ کا دیا کھا رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے سوچ رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اعضاء استعمال کر رہا ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، تو تکبر انسان میں آتا کہاں سے؟ تو یاد رکھیں وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ان پہ غصہ کرنے کے بجائے، ان سے نفرت کرنے کے بجائے وہ قابل ترس ہیں۔ جو تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ان کو تو ہدایت کی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ میم، جی جی بتائیے۔ پھر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ مطلب جو اس طرح کے ہوتے ہیں ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان سے دوری اختیار کر لینی چاہیے، یا ہمیں فیس کرنا چاہیے، یا ہم جیسے ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی اچھا رہیں اگر وہ برا بھی کرتے ہیں تو؟ بیٹی دیکھیں، اگر آپ کا پرسپیکٹیو، اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ شخص قابل ترس ہے، تو آپ ویسا ہی بیہیو کریں گے ایک قابل ترس انسان کے ساتھ، کہ آپ اس کو خیر کی بات، خیر کی طرف دعوت دیتے رہیں گے۔ کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جب غصہ یا تکبر دکھاتا ہے نا، تو آپ کو بھی، انسان کو بھی آگے سے غصہ آ جاتا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑھ کے کوئی اس کو منہ توڑ جواب دیں، حالانکہ وہ شخص قابل ترس ہے۔ تو اس کو خیر کی طرف دعوت دیتی رہنی چاہیے۔
یاد رکھیے عزت عاجزی میں ہے، مغرور شخص ہی کوئی عزت نہیں کرتا۔ آپ میں سے مجھے کوئی ایک شخص بتا دے کہ کوئی فلاں شخص بہت مغرور ہے اور لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ضرور ہوں گے، اس کی پیٹھ پوچھے لیکن اس کی برائی ضرور کرتے ہوں گے، کیونکہ مغرور شخص ہی کوئی عزت نہیں کرتا۔ عزت یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے عاجزی میں رکھی ہے، ہمبل ہونے میں رکھی ہے۔ جو بھی آپ کے خاندان میں یا جو بھی آپ کے ارد گرد جو شخص ہمبل ہوگا نا، جو عاجزی اختیار کرنے والا ہوگا، وہ شخص سب کو پسند ہوتا ہے، اور ایٹ لیسٹ میجورٹی کو پسند ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ مغرور شخص بالکل صحیح ہے۔ ایسا ہی ہے، کسی کو پسند نہیں ہوتا مغرور شخص۔ تو مغرور لوگ جو ہوتے ہیں وہ قابل ترس ہوتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ ایک اچھے مومن کی نشانی کیا ہے کہ وہ ہمبل رہے اور اپنا علم بڑھائے اور زیادہ علم کی طلب ہو۔ ایک سبجیکٹ آپ نے پڑھا ہے، ملٹیپل سبجیکٹس پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا علم اتارا ہے دنیا میں، انسان اپنے ایکسپلور کرے اس دنیا کو، تو غرور نہ کریں اور اپنا علم بڑھائیں، خاص کر اپنے دین کے معاملے میں۔ اور باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا مسخر کر دی ہے، کریں تسخیر، ایکسپلور کریں اس دنیا کو۔ آگے چلتے ہیں۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ اچھا، اب انہوں نے کہا تھا میں اپنا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ تو بچا لیا اللہ نے اس کو ان کی چالوں کی برائی سے، اور گھیر لیا آل فرعون کو بدترین عذاب نے۔ عذاب ان کے اوپر آیا جو کہ اپنے آپ کو بہت ہی کوئی زبردست چیز سمجھتے تھے، اور وہ جنہوں نے حق کی بات کی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ آگ ہے جس پہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ یہ بیسیکلی اشارہ ہے عالم برزخ کی طرف۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہہ دیا جائے گا کہ داخل کر دو فرعون کی قوم کو شدید ترین عذاب میں، یعنی کہ صبح و شام ان کو ان کی جگہ دکھائی جاتی ہے۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ پھر ان کو ان قیامت کے دن ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، وہ ابھی بھی کسی نہ کسی فارم آف عذاب میں ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہہ دیا جائے گا کہ داخل کر دو فرعون کی قوم کو شدید ترین عذاب میں۔ یہ بیسیکلی عالم برزخ کی طرف اشارہ ہے۔ ڈفرینٹ عالم ہے، ڈفرینٹ ریلمز ہیں، ایک دنیا عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ برزخ جو اصل میں لفظ ہے نا، وہ بیریئر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں، میں یہ ٹاپک اس لیے لے کر آئی ہوں بیٹا کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے، اگین ہم نے پہلی بھی اس کے بارے میں بات کی ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں کو گناہ ہوگا یا فلاں کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اچھا اسے سزا دی جائے گی، لیکن اس چیز کا معنی ہم نہیں سمجھتے۔ تو عالم برزخ جو ہے نا، تو برزخ کہتے ہیں ایک بیریئر کو، یعنی کہ دنیا اور دنیا سے جو آگے کی زندگی ہے اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ ہم وہاں کی دنیا کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہاں کی دنیا، اور نہ ہی وہاں جا سکتے ہیں۔ وہاں کی دنیا والے واپس نہیں آ سکتے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں واپس بھیج دیں اور ہم نیک عمل کریں گے، تو لیکن اب ان کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک پردہ ہے قیامت تک کے لیے، یعنی کہ وہاں جا کر کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ ایک بات، اس کے بارے میں ملٹیپل احادیث موجود ہیں، ملٹیپل احادیث، قرآن میں بھی اس کا ریفرنس جیسے آج بھی ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور احادیث میں اس کے بہت سارے ریفرنسز ملتے ہیں، لیکن ایک بات میں یہاں پہ پہلے بتا دینا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے بیٹا کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے،
وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمیں لمیٹڈ نالج دے دیا گیا، لیکن ہماری 5 سینسز جو ہے نا، جو ہماری سینس آف ٹچ، ٹیسٹ اور ویژن، یہ ساری چیزیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری رسائی ڈائریکٹ وہاں تک نہیں ہے۔ آپ کسی نیک انسان کی یا کسی بد انسان کی اگر قبر کھود کے دیکھیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اسکیلیٹن کے۔ لیکن ہمیں احادیث اور قرآن کی روشنی میں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے، یا ان سختی کی جاتی ہے، جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جو نیک لوگ ہیں جب ان کو اتارا جاتا ہے قبر میں، فرشتے آتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو ان کے لیے ایک جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور ان کا مقام ان کو صبح شام دکھایا جاتا ہے کہ وہ جنت میں کہاں جائیں گے۔ اور اسی طرح جو بد لوگ ہیں، جو کہ جواب نہیں دے پائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو کہ تمہارے درمیان آیا تھا، یہ سب کچھ تمہیں کس طرح پتہ چلا قرآن سے۔ تو جو ان چیزوں کا جواب نہیں دے پائے گا، ان کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور ان کو صبح شام ان کا مقام وہاں پہ، جس کے ابھی ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ انہیں آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، تو ان کو وہ مقام دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ جو ایک بیریئر والی جگہ ہے۔ تو ایک بات جو کہ ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہمیں ان کے بارے میں لمیٹڈ نالج ضرور دی گئی ہے، تاکہ ہمارا، کیونکہ ایک ایمان ہے ہمارا ان چیزوں کے اوپر، لیکن اس سے زیادہ ان بحثوں میں پڑھنا یہ بالکل بیکار ہے کہ وہ عذاب جو ہے وہ روح کے اوپر ہوتا ہے، وہ جان کے اوپر ہوتا ہے، وہ جسم کے اوپر ہوتا ہے، اگر کوئی ہوا میں مر گیا ہے تو اس کو عذاب کیسے ہوگا اور اس سے سوال کیسے کیا جائے گا، اگر کوئی جل کے راکھ ہو گیا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کس فارم میں ہو رہا ہے، لیکن ہاں ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان اتنا اس کے اوپر مضبوط ہونا چاہیے۔ ان بحثوں کے اندر بالکل نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر یا تو جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر جس کی پہلی منزل، یہ منزل آسان ہے، اس کے لیے آگے آسانیاں ہیں، اور جس کے لیے یہ مشکل ہے، یعنی کہ جو قبر کی منزل ہے یہ مشکل ہے، تو اس کے لیے آگے مشکلیں ہیں۔ تو یعنی کہ کوئی ایک پہلی سٹیج یہاں پر جو عالم برزخ میں انسانوں کے ساتھ ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے وہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات جو ہیں زمین و آسمان میں وہ سنتی ہیں جو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ دکھایا کہ وہ ان کے پاس ایک پرندہ تھا، انہوں نے اس کو ہاتھ پہ بٹھایا ہوا، اور وہ اس پرندے کو، وہ ان کا اپنا ٹیم تھا، وہ انہوں نے پالتو تھا ان کا، اور وہ ایک قبرستان میں، نان مسلم کے قبرستان میں ان کو لے کے گئے اس برڈ کو، اور جو ہی وہ آگے جاتے رہے وہ انتہائی انکمفرٹیبل ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ چھپنا شروع ہو گیا اور وہ بولنا شروع، مطلب وہ باقاعدہ پرندہ زور زور سے بول رہا، چیخ رہا، اور وہ تھوڑی دیر بعد وہ مطلب پیچھے چھپ رہا، کبھی ان کے کندھے کے پیچھے چلا جاتا، کبھی گردن نیچے کر لیتا۔ تو وہ ایسے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، وہ اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ وہ خوابوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رات میں ایک خواب، میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے ہیں، اور یہ بڑا اس طرح سے آ، رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک حدیث ہے، لیکن میں شیئر آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ ایک حد تک اس میں کافی طویل حدیث ہے، آپ جا کے اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں، صحیح بخاری کی ہے یہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے لے کے گئے۔ میں آپ کو بڑا مختصر سے کر کے سنا رہی ہوں، کافی لمبی حدیث ہے یہ۔ تو وہ 2 شخص آئے اور مجھے لے کے گئے، اور ایک جگہ پہ لے کے گئے جہاں پر ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور ایک دوسرا شخص اس کے اوپر پتھر پھینک رہا تھا، اور وہ پتھر اس کے سر کے اوپر پھینکتا اور وہ رول ہو کے چلا جاتا، اور بائی دا ٹائم وہ شخص جاتا وہ پتھر اٹھاتا، اس شخص کا دوبارہ سے چہرہ ٹھیک ہو چکا ہوتا اور وہ دوبارہ اس کے اوپر پتھر مارتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کون ہے؟
یہ دونوں کون ہیں؟ تو جو وہ دو شخص جو آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کو لائے تھے، انہوں نے کہا آپ آگے چلیں ابھی۔ پھر ایک اور شخص کے پاس گئے، اس کو جو ہے وہ چیرا جا رہا تھا، اس کے کان سے گردن کی اور آنکھ سے گردن تک اور سر سے گردن تک اس کو چیرا جا رہا تھا۔ آپ نے جب پھر پوچھا تو انہوں نے کہا ابھی آپ آگے چلیں۔ پھر آپ کو ایک کنویں کے پاس، ایک کنویں کی طرح کا تھا جیسے تندور ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے آگ سے، آپ کو وہاں لے کے گئے۔ آپ نے اس میں جھانک کے دیکھا تو اس میں نیکڈ، کپڑوں کے بغیر مرد اور عورت تھے، اور ان کو آگ جب لپیٹتی تھی اپنے اندر تو وہ چیخیں مارتے تھے۔ آپ نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا ابھی آپ آگے چلیے۔ پھر ایک پانی تھا بہت سارا، وہاں پر ایک شخص جو تھا، اور کچھ کے نزدیک وہ شاید خون جیسا لال تھا پانی۔ تو وہ شخص تیرتا تھا، پھر تیر کے واپس آتا تھا، اور ایک کنارے پہ ایک شخص تھا جس کے پاس بہت سارے پتھر تھے، اور وہ آتا تھا اور اپنا منہ کھول دیتا تھا، اور وہ شخص اس کے منہ کے اندر پتھر ڈال دیتا تھا، اور پھر وہ جاتا تھا اور وہ واپس تیر کے آتا تھا، اور پھر یہی عمل ہوتا تھا کہ وہ منہ کھولتا تھا، اس کے اندر پتھر ڈال دیے جاتے تھے۔ پھر پوچھا آپ نے تو انہوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے۔ پھر ایک شخص کے پاس گئے جو کہ انتہائی، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ بد شکل انسان نہیں دیکھا، تو وہ جو تھا وہ چکر لگا رہا تھا اور جہنم کی آگ کے گرد، اور اس کو اور بھڑکا رہا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے۔ پھر آپ گئے تو ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک انتہائی بڑا خوبصورت باغ تھا، اور ایک بہت ہی دراز قد انسان وہاں پہ کھڑا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اس کی شکل دیکھنا مشکل تھا، اور اس کے ارد گرد بہت سارے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے سے بہت سارے بچے تھے۔ تو آپ نے پوچھا تو کہ یہ بچے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے۔ پھر آپ ایک جگہ گئے آگے، بہت ہی خوبصورت وہ باغ تھا، اور آپ اوپر چڑھے تو وہاں پہ کچھ لوگ آپ کو نظر آئے جو کہ آدھے جو تھے بہت خوبصورت تھے، اور آدھے جو تھے وہ بہت بدصورت تھے، اور انہیں ان فرشتوں نے حکم دیا کہ فلاں پانی دریا ہے، تالاب ہے، اس میں جاؤ، ڈائیو کرو، اور جب وہ باہر نکلے تو وہ بالکل مکمل اور بہت ہی حسین اور بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ اور پھر آپ کو ایک بادل کے طرف اشارہ کیا گیا، اور وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت مقام تھا، کافی تفصیل ہے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان لوگوں سے تو انہوں نے فرمایا کہ جو پہلا شخص آپ نے دیکھا تھا جس کو پتھر جن کے اوپر پھینکے جا رہے تھے، وہ بیسیکلی وہ لوگ تھے جو کہ قرآن کو پڑھتے تھے اور پھر چھوڑ دیتے تھے، اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتے تھے۔ دوسرا وہ شخص جو کہ جس کی گردن سپلٹ ہو جاتی تھی، وہ شخص وہ تھا جو کہ صبح اٹھتا تھا اور جھوٹی خبریں بناتا تھا اور وہ پھیلاتا تھا۔ آج کل تو یہ یوٹیوب پہ کبھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کی جھوٹی خبریں لوگ بغیر سوچے سمجھے پھیلا دیتے ہیں، اور آگے سب فارورڈ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو گڑھا تھا جس میں برہنہ بغیر کپڑوں کے مرد اور عورت تھے، اور وہ آگ کی لپیٹ میں تھے، وہ تھے جو زنا کرتے تھے۔ اور وہ جو تیلاب تھا جس میں وہ شخص تیر رہا تھا، اور وہ تیر کی دوسری طرف جاتا تھا، اس کے منہ کے اوپر منہ میں پتھر ڈال دیے جاتے تھے، وہ تھا جو کہ ربا، سود کھاتا تھا۔ اور آج کل اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، کسی بینک سے 11% سود ملتا ہے تو کہیں سے 9% سود ملتا ہے، یہ تو ہم گنتے رہتے ہیں، آج کل گھر گھر میں انگلیوں پہ گنا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شخص جو کہ آپ نے فرمایا کہ بہت ہی بدصورت تھا، اور وہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا تھا، اس کے گرد چکر لگا رہا تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا یہ جہنم کا دروغہ ہے، جو گیٹ کیپر ہے۔ پھر جب آپ باغ میں گئے تھے اور بہت ہی ایک طویل ایک دراز کا شخص کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ حضرت ابراہیم تھے، اور ان کے ارد گرد وہ بچے تھے جو کہ بلوغت سے پہلے ہی جن کا انتقال ہو گیا تھا، جو کہ ابھی چھوٹے بچپن میں ہی جن کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ سب جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا تو کیا جو کفار ہیں ان کے بچے بھی جو چھوٹے چلے جاتے ہیں دنیا سے؟ تو آپ نے کہا ہاں وہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو لوگ تھے جو کہ آدھے خوبصورت تھے اور آدھے بد شکل تھے، تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو کہ اچھے عمل بھی کیا کرتے تھے اور برے عمل بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ یہ حدیث، اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ سرچ کریں گے آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ کہنے کا مقصد، یہ حدیث شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا بیٹا کہ یہ سب کچھ ریئل ہے اور یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ سے نا معافی مانگتے رہا کریں، استغفار کرتے رہا کریں، دعائیں کرتے رہا کریں. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اپنا 100% دیں کہ انسان جو ہے وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھے، نماز کبھی چھوڑ کے نہ سوئے، یا جھوٹی خبریں آگے نہ پہنچائیں. آج کل تو اے آئی سے ایسی ایسی خبریں جنریٹ کی جاتی ہیں، ایسی ایسی ویڈیوز جنریٹ کی جاتی ہیں کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ریئل ہے یا فیک ہے. تو کوشش کریں ایسی خبروں سے دور رہیں، اور انہیں پھیلائیں تو بالکل بھی نہ. پھر زنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. مطلب یہ تو بہت، زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مسلمان نہ جائے. سودی نظام کو اپنے گھروں سے نکال دیں، اپنی زندگیوں سے نکالنے کی کوشش کریں، کہ کسی طرح بھی انسان سود میں ملوث نہ ہو. اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ یہ میم اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. جی بیٹا. میم یہ جو کار وغیرہ انسان بینک سے لیتا ہے، اس کے حوالے سے اس میں بھی کچھ انٹرسٹ وغیرہ شامل ہوتا ہے؟ دوبارہ بتائیں گے؟ مطلب کارس لی جاتی ہیں اور اس کا کچھ بینک کے ساتھ کنیکشن ہوتا بالکل ہے اس بالکل کی بیٹا، ہر وہ بھی منتھ سود کا؟ کے اوپر ہی ہوتا ہے، وہ سود لے رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ اس کے اوپر جا کے فتوے موجود ہیں، آپ اسلام کیو اے پہ جا کر دیکھ کیونکہ سکتے ہیں. ہر انسان اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا. لائک کہ ایک کار ہے 50 لاکھ کی یا 60 لاکھ کی، تو انسان اتنے ایک دم اماؤنٹ نہیں دے سکتا. اس طرح سے تو مطلب بینک نے کچھ سہولتیں بھی دی ہیں، اس پر یہ بات انٹرسٹ جو ساری لے یہ رہے ہے، اگر ہیں. افورڈ نہیں کر سکتے تو انسان نہ لے، اور انتظار کرے اس وقت کا جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس قابل کرتے ہیں. مشکلیں آتی ہیں، میں جانتی ہوں، ایسا نہیں ہوتا کہ آسان ہوتا ہے ٹریول کرنا، بٹ چھوٹی گاڑی لے لیں انسان جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے، سیکنڈ ہینڈ چھوٹی گاڑیاں لے لیں. جی، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے. اس عذاب سے تو بہت بہتر ہے بیٹا جو ہمیشہ رہنے والا ہے نا. اور ہمارے گھر میں تو مطلب لے چکے ہیں یہ لوگ اور منتھلی پے کرتے ہیں. جس طرح سے بھی نکل سکتے. میں جیسے ایک صاحب کا میں نے سنا کہ انہوں نے اسی طرح اپنی گاڑی لی تھی، تو ان کی جو دوست تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے پیسے لے لو، اور جب تمہارے پاس، وہ نیک شخص تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا تم مجھ سے پیسے لے لو، تم بینک میں دے دو، اور جب تمہارے پاس ہو تو مجھے وہ پیسے واپس کر دینا، لیکن بینک کے سودی نظام سے نکل آؤ. تو اس طرح بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دیں، اور جتنی جلدی ہو سکے اس چیز سے نکل جانا چاہیے. کیونکہ اٹس ویری کامن، لوگ گھروں کے لیے لون لیتے ہیں، لوگ گاڑیوں کے لیے لون لیتے ہیں، اور یہ جو پروفٹ آ رہا ہوتا ہے، منتھلی پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں بینک کے اندر، اس سے سود لیا جا رہا ہوتا ہے. یہ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنا کامن ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے اور ہم اس میں ملوث ہیں. اور میم میرے جو بڑے بھائی ہیں نا، وہ اصل میں کامرس کی فیلڈ سے ہیں. جی تو جی. ان کا یہی ہے کہ وہ کسی مطلب بینک میں جیسے اپلائی کریں گے آفٹر ڈگری. تو میرا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ بینک کا نظام سود پہ ہی چل رہا تھا. وہ کہتا ہے میں کسی اسلامک بینک میں جوائن کروں گا. میں نے کہا نہیں، اس کا بھی نہیں پتا ہمیں. تو لائک اس کے لیے پھر ہمارے پاس اور کون سی فیلڈز ہیں جن میں سود نہ ہو؟ بیٹا اس میں تو آپ ضرور کسی باقاعدہ کریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں، بندہ ان کے پاس جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرے، اپنا کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کر دیں جو کہ سودی نظام سے پاک ہوں. میں بہت زیادہ، تو ایمان کی بات ہے، میری اتنی نالج نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کوئی کریئر کاؤنسلنگ کچھ کر سکوں، لیکن لوگ ایسے ہیں جو کہ کریئر کاؤنسلرز ہیں، اور آپ اس کے اوپر بڑا اپنے لیے اپنا کوئی اس طرح کا بزنس کھڑا کر سکتے ہیں، یا ایسے لوگوں سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس فیلڈ میں جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو اچھا، یہ میں حدیث مکمل کر چکی ہوں کہ وہ لوگ تھے جو کہ اچھے عمل بھی کرتے تھے، جو کہ آدھے اگلی تھے اور آدھے وہ تھے خوبصورت تھے، تو مکمل خوبصورت ہو کے نکلے. تو یہ چیزیں ریئل ہیں. یہ بتانے کا مقصد، یہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از ریئل. ٹھیک ہے. ان کے باقاعدہ کانسیکوینسز ہیں. ہمارے عمل جو آج ہم کر رہے ہیں ان کے نتائج ہیں.
ایک دفعہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی وہ نتائج کھل کے سامنے آ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لوگوں میں شامل فرمائیں جو کہ ان کی فرما برداری میں اپنی پوری زندگی گزاریں اور مغفرت مانگتے رہیں اپنے گناہوں سے. لیکن دس از امپورٹنٹ، دس از ریئل. جو چیزیں جو کہ میں نے جو جن لوگوں کو یہ عذاب ہو رہے تھے، مجھے اپنے لیے بھی اتنا ہی ڈر لگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے، آپ لوگوں، ہم سب کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، سب کے لیے ڈر لگتا ہے کہ واقعی دس از سو ریئل. ربا میں یا زنا کس قدر عام ہو چکا ہے. ہماری انڈسٹریز آپ جانتے ہیں کہ کس حد تک گر چکی ہیں اس معاملے میں. یا قرآن پڑھنا اور اس کو چھوڑ دینا بہت عام ہے. نماز پڑھے بغیر سو جانا، یہ چیزیں کتنی ریئل ہیں آپ سوچیں. اور یہ کتنے ہمیں بہت چھوٹی چیزیں لگتی ہیں یہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیں. ہم خطا کار لوگ ہیں، ہمارے رب ہمیں معاف فرما دیں. تو یہ چیزیں ریئل ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں. انفیکٹ میں سوچ رہی تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ڈاکٹر عمر سلیمان کی ابھی رمضان کی 2025 کے رمضان کی سیریز آئی ہے دی ادر سائڈ کر کے. بہت اچھی سیریز ہے، شارٹ ویڈیوز ہیں، ضرور دیکھیں. اس میں بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو کہ ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے. تو ضرور دیکھیے گا وہ، آپ وقت نکال کے. آگے چلتے ہیں. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، اب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا ہے. اب وہ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی ٹینشن آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں نا، گھر میں بھی اب جب کوئی پینک اٹیک ہوتا ہے تو پھر تمہاری غلطی ہے، تم نے یہ کیا تھا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا یہ اس طرح نہیں ہونا اس طرح. اب آپ سوچیں گے جو جہنم میں جنہیں ڈال دیا گیا ہے، جو آگ کے عذاب میں ہیں، ان کا کیا معاملہ ہو رہا ہوگا. وہ تو ایک دوسرے کو نوچ کھائیں گے. اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، بڑے بننے والوں سے، سو کال جو وہاں پہ سردار تھے یا وٹ ایور، بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم لوگ ہم سے آگ کے عذاب کو کوئی حصہ کم کروا سکتے ہو. مطلب ہم تو تمہیں فالو کر رہے تھے تو تم کچھ ہیلپ کر سکتے ہو. اس وقت تم سردار تھے ہمارے، تم ہمارے بادشاہ تھے، تو آپ کچھ ہیلپ کر سکتے ہو. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وہ بڑے بننے والے کہیں گے کہ ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے تو اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے. مطلب اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اب تو ہم سب، تم اور ہم برابر یہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم کیا سفارش کر سکیں گے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے درغوں سے، یعنی کہ جو جنت کے جو گیٹ کیپر تھے، جو فرشتے ہیں، ان سے کہیں گے آپ اپنے رب سے دعا کریں کیا کہ وہ ہم سے بس ایک دن ہی عذاب میں تخفیف کر دیں، تھوڑا سا کمی کر دیں، بس ایک دن کے لیے کمی کر دیں اس عذاب کے اندر. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وہ جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے واضح نشانیوں اور واضح تعلیمات کے ساتھ. وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے. وہ کہیں گے تو اب تم خود ہی پکارو، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جانے والی. کون سنے گا وہاں پہ وہ فریاد ان کی جب قیامت تک. آپ سوچیں کتنی لمبی انسان کی زندگی ہوتی ہے، اسے بار بار چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، بار بار بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ کبھی ایک دلیل دے رہا ہوتا ہے، کبھی دوسری دلیلیں دے رہا ہوتا ہے، اور نہیں یوں نہیں ہے اور ایسے نہیں ہے، اور میں اس میں یہ والی جو ہے کنڈیشنز لگ جاتی ہیں اور فلاں کنڈیشن. جب انسان چکروں میں پڑ جاتا ہے. دیکھیں بات ساری یہ ہے، کل میں ایک ایسے پروگرام دیکھ رہی تھی، اس میں ایک اسکالر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں میوزک کو، دس از سو انفارچونیٹ، لیکن انہوں نے کہا کہ میں میوزک کو ٹوٹلی حرام بھی نہیں کہہ سکتا اور ٹوٹلی حلال بھی نہیں کہہ سکتا، دونوں کے اندر کنڈیشنز موجود ہیں.
مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کلیئر احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں، تو پھر کیوں انسان اس چکر میں پڑتا ہے کہ جی ایسا انسٹرومنٹ حلال ہے جس کو ہاتھ سے مارا جائے، اور جو منہ سے بلو کرنے والے انسٹرومنٹ ہیں وہ حرام ہیں، اور یوں ہے اور یوں نہیں. چھوڑ دو بھائی اس چیز کو. ایک اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلیئر اس کے بارے میں چیزیں آ گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث موجود ہیں تو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. تو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ لوگوں کو کے دلوں میں یہ شک ڈال رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹوٹلی حرام بھی نہیں ہے اور نہیں یہ ٹوٹلی حلال بھی نہیں ہے، لیکن دونوں چیزوں کے ساتھ کنڈیشنز لگتی ہیں. جو آج کل کی میوزک انڈسٹری ہے وہ تو بالکل ہی زنا اور بے حیائی اور فحشاء کے اوپر ہے، تو وہ تو حرام ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز ہے. مطلب وائی؟ کیوں ایسی انسان اپنے لیے تعویلیں گھڑ رہا ہے؟ کیوں انسان اپنے آپ کو اس عذاب میں مبتلا کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ وہ ان حدود کے قریب جانا شروع ہو گیا ہے؟ سیف پلے کریں، یہ دنیا چند دن کی ہے، کچھ زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا. کتنے ہی لوگ آ کے جا چکے ہیں، اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں. کچھ عرصے اگر ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ چیز جائز ہے لیکن ڈائسی ہے، گرے ایریا ہے، پتہ نہیں ہے صحیح ہے نہیں ہے، چھوڑ دو. مت کرو، مت گرے ایریاز کی طرف جاؤ. بہتر یہی ہے کہ انسان گرے ایریاز میں نہ جائے. بہت پسند ہے پھر بھی نہ جائے. تو وہ جواب دیں گے، میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے واضح نشانیوں اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے. وہ کہیں گے تو اب تم خود ہی پکارو، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جانے والی. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ہم لازمند مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی. اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، یہ دیکھیں اس کتنی ڈھارس بندھانے والی ہے. اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. گواہ کون ہوں گے؟ اینجلز ہوں گے، رسول ہوں گے گواہ. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. جس دن کے ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا. آج قرآن کا وارث ہمیں بنایا ہے، ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. کیا ہم اسی روش پہ تو نہیں چل رہے؟ یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے کوشچن کرتے رہنا چاہیے انسان کو. هدى وذكرى لأولي الألباب. جو ہدایت اور یاد دہانی تھی ہوش مندوں کے لیے. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والأبكار. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ صبر کریں. جو کفار مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو وہ انکار کر رہے ہیں اس میسج کا، پہلی قوموں نے بھی یہی معاملات کیے تھے، اب بھی یہ کر رہے ہیں، کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جائے گا اگر یہ انکار کرتے رہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کی بھی رہنمائی کرتا رہے اور خود بھی اپنی اصلاح کرتا رہے. اور پھر ساتھ ساتھ کیا کرتے رہے؟ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ اپنے قصور کی معافی چاہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ ان کی تسبیح کیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی. کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرما رہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا میں جنت کی بشارت تھی، وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں. تو انسان، ہم جیسے لوگ جو ہیں، آپ سوچیں ہمارے لیے کتنا ضروری ہے استغفار. اور بات ساری یہ ہے بیٹے کہ استغفار کی جو برکت ہے نا، وہ صرف مغفرت نہیں ہے گناہوں کے لیے، بلکہ زندگی کی اور مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. امام احمد حنبل کی، آپ کو یاد ہوگا، میرے خیال سے میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی، کہ ایک دفعہ وہ ایک سفر پہ نکلے اور ایک اجنبی شہر میں تھے. تو وہ شام جب رات ہوئی تو وہ مسجد میں ہی لیٹ گئے نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اجنبی شہر تھا. تو آپ وہاں لیٹ گئے. تو جو مسجد کا جو کیئر ٹیکر تھا اس نے آ کے کہا کہ نہیں جی، آپ یہاں مسجد کے اندر نہیں سو سکتے، یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ میں مسافر ہوں. انہوں نے بڑا، انہوں سے امام حنبل نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور میں یہاں، میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، جو بھی ہے مسجد کے اندر سونا جائز نہیں ہے. تو آپ باہر نکلے اور مسجد کے باہر ہی جو سڑک تھی وہاں پہ جا کے لیٹ گئے. تو وہاں سے ایک بیکر جو روٹی وغیرہ نان بائی جو ہوتے ہیں وہ گزر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور آپ میرے مہمان بنے. تو جب وہ جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے نوٹس کیا کہ وہ بندہ مستقل کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس وہ یہ پڑھتا جا رہا تھا. تو جب آپ نے ان سے پوچھا، امام حنبل نے، کہ آپ یہ عمل کب سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں یہ پڑھتا رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ نے اس کی برکت دیکھی ہے اپنی زندگی میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں کوئی دعا میری ایسی نہیں ہوتی کہ میری قبول نہ ہو، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، بس ایک رہ گئی ہے. انہوں نے کہا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا کہ بس میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ میری امام حنبل سے ملاقات ہو جائے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے مسجد سے نکالا گیا، تاکہ میں تم سے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی سنتے ہیں استغفار کرنے والوں کی. ایک شخص کے بارے میں شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس نے، ایک اسکالر نے یہ شیئر کیا. انہوں نے کہا انہوں نے مجھے، اس شخص نے مجھے روک کے کہا کہ میں روزانہ 30 بار استغفار کرتا ہوں، 30,000 بار استغفار کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں تک یہ بات پہنچے. وہ اسکالر تھے کیونکہ. انہوں نے کہا آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ، انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی برکت دیکھی اس بات کی؟ انہوں نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاتا کہ میری دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ استغفار کی برکت ہے. تو دن بھر چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیح، اللہ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کے استغفار، سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ضروری نہیں ہے کہ انسان کو غلطی ہو گئی ہے تبھی بیٹھ کے فارملی استغفار کرے. اپنی زندگی کی مشکلات، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے دل کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے، جھگڑتے ہیں یعنی کہ اللہ کی آیات کے بارے میں جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے دلوں میں کچھ اور نہیں مگر جس تک وہ تکبر. میں دوبارہ پڑھتی ہوں. یقیناً وہ لوگ جو ایمان کی، اللہ کی آیات میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ان کے دلوں میں کچھ اور نہیں مگر تکبر جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں. بس آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. صرف انسان کے اندر کا جو تکبر ہے نا، وہ ہے جو کہ انسان کو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑنے پہ مجبور کرتا ہے. اسے لگتا ہے میں بڑا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. یہ تکبر ہی ہے جو کہ آیتوں کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں انسان کے اندر یہ جھگڑے، یہ فساد ڈلواتا ہے. یہ تکبر ہی تھا جو کہ شیطان نے کہہ دیا تھا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تکبر کی لعنت سے بچائیں. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمین کی تخلیق یقیناً زیادہ بڑا کام ہے انسانوں کی تخلیق سے،
لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وہ مانتے تھے اس بات کو کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام آسمان اور زمین، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، آپ یہ سوچیں جو کفار مکہ تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ بڑا کام ہے انسانوں کی. تمہیں لگتا ہے کہ انسانوں میں شریک ہے اور آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنا لی، یہ زیادہ بڑا کام تھا، تو وہ زیادہ بڑی ذات ہے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ جو بدکار ہیں بہت ہی کم ہے جو کہ تم سبق حاصل کرتے ہو. یہ دونوں کبھی دنیا میں برابر نہیں ہو سکتے، تو آخرت میں کیسے برابر ہو جائیں گے ان کے اعمال، کہ سب مر کے مٹی ہو جائیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. اور دیکھو یقیناً قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. یہ ایک چیز ہے جو کہ ہو کر رہنے والا واقعہ ہے. جتنے یہ حق ہے نا، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، جو یہ چیزیں جتنی یہ حق ہیں ہمارا یہاں پر ہونا، یہ ہماری آپس میں اس طرح سے بات ہونی، جتنا یہ حق ہے نا بیٹا، اتنا ہی حق ہے کہ قیامت آ کر رہے گی. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اتنی پیاری بات ہے، اتنی ڈھارس بندھانے والی بات ہے. اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پہ اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، نہیں مانتے، وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا عبادت ہے. دعا عبادت ہے. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. بار بار ہمیں عبادت کی حکم دیا گیا ہے، تو دعائیں بھی بے تحاشا مانگا کریں، اپنی حاجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کریں، مستقل دعائیں کرتے رہا کریں. 7 منٹس اوپر ہو گئے. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. آج کے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. سادہ الفاظ میں زندگی کا فارمولا: یہ زندگی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، تو اس کی یہاں کا کھانا، یہاں کا پانا نہ پانا ہے، نہ یہاں کا کھونا کھونا ہے. تو اس کو ٹیمپرری سمجھیں. جو ایمان لائے گا، سوری میں لیسن کمپلیٹ کر دوں پھر میں آپ سے بات کر لیتی ہوں. جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. جو کافر ہوگا، جو کفر کرے گا اور برے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ سمپل فارمولا ہے، اس سے زیادہ اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگی جو ہے یہ دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے. عالم برزخ، برزخ یعنی کہ ایک آڑ، ایک پردہ، ایک اوٹ دنیاوی زندگی سے. نہ یہاں والے وہاں جھانک سکتے ہیں، نہ وہاں والے واپس آ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آج ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، اور میں چاہوں گی کہ مزید آپ اس کے بارے میں اپنا علم بڑھائیں، تاکہ ایک جو ریالٹی چیک ہے نا بیٹا وہ ہو ہمیں، کہ اصل زندگی جو ہے نا وہ آگے کی زندگی ہے، اس کے بارے میں ریئل سزائیں ہیں. جیسے کہ آج کی میں نے حدیث شیئر کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر عمر سلیمان کی پوری سیریز آئی ہوئی ہے اس کے اوپر، وہ بھی ضرور دیکھیں اور پڑھیں اس کے بارے میں. کیونکہ ہمیں یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں گناہ ملے گا یا ہمیں سزا ملے گی اس چیز کی، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس گناہ کی یا اس سزا کی نوعیت کیا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس بات کا، تو یہ جاننا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی برکت، جس کے امام حنبل کا میں نے واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو مغفرت صرف گناہوں کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی کی اور مشکلات کو میں کمی کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور دل کی صفائی کے لیے بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ،
دعا عبادت ہے، مطلب آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہ کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا اسٹرانگ کسی کے ساتھ نہیں، نہ آپ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ اسپاؤس، نہ بچے، نہ آپ کی اپنی ذات، آپ کا یہ کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو کہ جو بھی معاملہ، جو بھی پرابلم آئی ہے ان کے سامنے رکھی جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.